إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر سورہ کہف کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں. انشاءاللہ آج آیت نمبر 45 اور 46 کی تفسیر ہم پڑھیں گے. پچھلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے مال ایک فتنہ ہونے کی بات کہی تھی، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے دو دوستوں کی کہانی کو مینشن کیا تھا، اس کا ذکر کیا تھا، اور ہم لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ وہ شخص جس کو اپنے مال اور دولت کے اوپر بہت زیادہ گھمنڈ تھا، اس کا کیا انجام ہوا تھا. اور کیونکہ اللہ رب العزت نے اس مال کو اس کی آزمائش کے لیے بنایا تھا، اسی لیے وہ ہمارے لیے ایک ایسا میسج تھا جس میں اللہ رب العزت ہم سے یہ بتا رہا تھا کہ مال ایک فتنہ ہے. فتنہ کا معنی عربی میں آزمائش ہے، اسی لیے یہاں فتنہ کا معنی آزمائش کریں گے. تو مال ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے. اللہ رب العزت نے مال کو آزمائش بنایا ہے. اب اسی بات کو اور وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک مثال یہاں ہم لوگوں کو دیا ہے، اور اس سے ہم لوگوں کو یہ سمجھایا ہے کہ مال کی حیثیت کیا ہے اور وہ کس طریقے کا فتنہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایسی چیز بھی ہے جو ہم لوگوں کے لیے فتنے کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی کہ آزمائش کی حیثیت رکھتی ہے. اس کا ذکر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 45 میں اور 46 میں کیا ہے. آئیے پڑھتے ہیں آیت نمبر 45. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. یہاں اللہ رب العزت اپنے رسول علیہ السلام کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو یہ بتا دیں، اور خاص کر کے ایسے لوگوں کو بتا دیں جو اس مال کے فتنے میں، اس مال کے آزمائش میں پھنسے ہوئے ہیں اور اسے ہی سب کچھ مان کر بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس کی مثال یہاں بتانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اس دنیا کی زندگی کی مثال آپ لوگوں کو دے دیں، آپ لوگوں کو بتا دیں یہ دنیا کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اور اسے بتانے کے لیے یہ اگزامپل، یہ مثال آپ بتائیں. کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے پانی برستا ہے، آسمان سے بارش ہوتی ہے. فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ. اور وہ جا کر کے زمین میں جو پیداوار ہوتے ہیں اس کے ساتھ وہ مل جاتا ہے. یعنی کہ پانی زمین کے اندر کی پیداوار کو زندہ کرتا ہے اور اس کے اندر جان پھونک دیتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پانی کی ضرورت اس چیز کو ہے، یعنی کہ زمین کے پیداوار کو زندہ رہنے کے لیے، زمین کے پیداوار کو لہلہانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. تو یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پانی کی ضرورت تو ہے، پانی کے ذریعے سے وہ پیداوار لہلہا اٹھتی ہے اور اس کے اندر جان آ جاتی ہے. مگر پھر بعد میں کیا ہوتا ہے؟ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. اور پھر وہ دھلا دھلا ہو جاتی ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے. یعنی کہ اب اس کی حیثیت کچھ نہیں باقی رہی، اب اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی. پہلے وہ ایک زندہ چیز تھی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے
زندگی پھونکی اور اسے لہلہانے کا موقع عطا کیا، اور اس کے بعد اسے ایک ایسے موڑ میں لا کے کھڑا کر دیا کہ وہ دھلا دھلا ہو کر کے رہ گیا، اور دھلا دھلا ہونے کے بعد اسے ہوا اڑا کے لے گئی، یعنی کہ اب اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ پہلے اس کی حیثیت تھی مگر اب کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ یہاں یہ بتانا مقصد ہے کہ جس طریقے سے زمین میں پیداوار کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر ہم لوگوں کو بھی مال و دولت کی ضرورت ہے، مگر اس کی حیثیت بس اتنی ہی ہے کہ جب تک اس کی ضرورت ہے اور جتنا ضرورت ہے اتنا لیا جائے، ورنہ اگر اس میں زیادہ کی خواہش ہم رکھنے لگیں اور اس میں زیادہ اگر لینے کی کوشش میں ہم لگ جائیں، اس کی کوشش کرنے لگیں، تو پھر اس کا انجام برا ہوگا۔ تو پیداوار کے لیے جتنا پانی ضرورت ہے اتنا ہی پانی اگر دیا جائے تو وہ لہلہا اٹھے گا، اور اگر ضرورت سے زیادہ پانی ڈال دیا جائے تو وہ مرجھا جائے گا اور وہ مر جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ تو پیداوار کو لہلہانے کے لیے جتنا پانی ضرورت ہے اتنا ہی اس کو اگر دیا جائے تو وہ لہلہائے گا، ورنہ وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی مال و دولت کا اتنا ہی حصہ اس دنیا میں استعمال میں لائیں، اور اتنا ہی حصے کی خواہش رکھیں جتنا ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اور سروائیو کرنے کے لیے اور ساتھ میں ترقی کرنے کے لیے کام آئے۔ اس کے علاوہ جو زائد ہے، اگر اس زائد کی طرف ہم نہ جائیں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، پراپرٹی بنانے کی کوشش نہ کریں، تو ہم مال کے فتنے سے بچ جائیں گے، اور مال کے فتنے میں پڑ کر کے ہم اپنی زندگی کو تباہ و برباد نہیں کریں گے، کیونکہ آخر کار انجام ہم لوگوں کا اس دنیا میں وہی ہونا ہے جو اوپر اس پیداوار کا ہوا تھا، وہ سوکھ گیا اور اسے ہوا اڑا لے گئی۔ یہی انجام ہم لوگوں کا ہونا ہے، اور ہم لوگ بھی اسی طریقے سے بے جان ہو جائیں گے، ہم لوگوں کی حیثیت ختم ہو جائے گی، اور ہم لوگوں کی جو زندگی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، پھر وہ مال و دولت کس کام کی؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں ایک میسج دے رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جتنا ضرورت ہے اتنا لو، اتنا استعمال کرو، اور اسے زائد کی طرف آگے مت بڑھو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اس آیت کا یہ حصہ ہم لوگوں کو یہ بات بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے کام کو کرنے کے لیے بالکل لائق ہے، سکشم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کام کر سکتا ہے، اللہ کے لیے امپاسبل کوئی بات نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو مجبور نہ کیا جائے کہ اللہ ہم لوگوں کے خلاف کوئی ایسا قدم اٹھائے جسے ہم برداشت نہ کر سکیں، اور جو انجام اوپر کی کہانی میں اس شخص کا ہوا تھا جس نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، کہیں وہی انجام ہم لوگوں کا بھی نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہم دنیا کو اتنا ہی استعمال کریں جتنا ہم لوگوں کو ضرورت ہے، اس سے زائد کی خواہش ہم نہ رکھیں۔ آگے کی آیت میں اللہ رب العزت نے مال و دولت کی حیثیت بتا دی ہے کہ ہمارے جیتے جی اس کی حیثیت اس دنیا میں کیا ہے۔ کہا گیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ یہاں اس آیت میں ایک اور چیز کا اضافہ کیا گیا ہے، وہ ہے اولاد۔ کہا گیا ہے کہ مال اور اولاد وہ دنیاوی زندگی کی رونقیں ہیں، اس دونوں کی حیثیت دنیاوی زندگی کی رونق ہونے کی ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی یا اس دنیا کے ساتھ ہمارا سمبند ختم ہو جائے گا، ہمارا ربط ختم ہو جائے گا، تو نہ مال و دولت کام آنے والی ہے، نہ اولاد کام آنے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے آگے بتا دیا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمارے کام آنے والی ہے اور جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اور ہمیشہ باقی رہنے والی چیز تو نیک اعمال ہیں۔ والباقیات الصالحات، ہمیشہ باقی رہنے والی چیزیں تو نیک اعمال ہیں۔ بس نیک اعمال ہی ہے جو ہمیشہ ہمارا ساتھ دیں گی، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کسی بھی حیثیت کی ہو، چاہے وہ نیک عمل کسی کی مدد کر کے ہم کریں، یا اللہ کی عبادت میں فرض ادا کر کے کریں، یا سنت اور نفل کی ادائیگی کے ساتھ ہم کریں، یا کسی کے کام آ کر کے ہم وہ نیک عمل کریں، کسی بھی قسم کا نیک عمل کیا جائے، وہ نیک عمل ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور اسے ختم ہونا نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں کہا گیا ہے والباقیات الصالحات، ہمیشہ باقی رہنے والی چیز تو نیک اعمال ہے۔ ثواب دینے کی حیثیت سے یہ نیک اعمال اللہ کی نظر میں سب سے بہتر چیز ہے، یعنی کہ اگر ہمیں ثواب، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی خوشی کوئی چیز دے سکتی ہے تو وہ نیک اعمال ہے۔ تو نیک اعمال اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ خوشی خوشی ہمیں نیک اعمال کا اچھا بدلہ دے گا، اور
انشاءاللہ تعالی وہ اچھا بدلہ اللہ کی خوشنودی ہوگی، اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ وَخَيْرٌ عَمَلًا، اور یہ ایسی بہترین چیز ہے جس کے اوپر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، جس سے ہم امید باندھ سکتے ہیں۔ اوپر دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے، ایک مال و دولت اور دوسری چیز اولاد۔ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں جب نیک اعمال کا ذکر ہوا وہاں دو کام کا ذکر کیا۔ پہلا کام یہ اللہ کی نظر میں بہترین چیز نیک اعمال ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دھن دولت اور اولاد یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ثواب سے دور لے جا سکتی ہیں۔ ہم اولاد کو خوش کرنے کے چکر میں اور دھن دولت کمانے کے چکر میں اللہ کی خوشنودی سے، اللہ کے ثواب سے دور جا سکتے ہیں۔ یہاں سمجھنے والی بات یہی ہے کہ جب ہم نیک عمل کرتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں صحیح راستے پہ رکھتا ہے، مگر جب ہم دھن کمانے لگتے ہیں، دولت کمانے لگتے ہیں، اسی طریقے سے جب ہمارے آل اولاد ہوتے ہیں تو ہم دھن کو بچا کے رکھنے کے چکر میں اور اپنے اولاد کو خوش رہنے کے چکر میں اور انہیں خوش دیکھنے کے چکر میں ہم کبھی کبھار ایسے کام بھی کر جاتے ہیں جو ہمیں اللہ کی نظر میں برا انسان بنا دیتا ہے، جو نیک عمل کے بالکل خلاف ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پھر اس کام کو کرنے کی وجہ سے اللہ کے غصے کو دعوت دیں گے۔ جب اللہ کا غصہ ہم پر پڑے گا تو پھر ہمارے لیے صرف جہنم ہی ہے، صرف جہنم، جنت کی خواہش کرنا بھی بیکار ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتا دیا ہے کہ نیک اعمال ہی ایسی چیز ہے جو ہمیں ثواب دے سکتا ہے، جو ہمیں اللہ کی خوشنودی دے سکتا ہے، اور یہ نیک اعمال ہی ہے جس پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں، جس سے امید پا سکتے ہیں کہ وہ ہمیں جنت تک لے کے جائیں گے۔ تو وہ دنیاوی جو زندگی ہے، اس زندگی میں ہمیں اتنا ہی مال و دولت استعمال کرنا چاہیے جتنا ہمیں ضرورت ہے۔ جو ضرورت نہیں ہے اس کی طرف رخ نہیں کرنا چاہیے، اور جب آل اولاد ہوتے ہیں تو ان کی پرورش اچھی طریقے سے کرنا ضروری ہے، ہمارے اوپر لازمی ہے۔ اگر ہم ان کی اچھی طریقے سے پرورش نہیں کریں گے تو بھی ہماری پکڑ ہوگی اور ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائیں گے، اور اگر ہم ان کی اچھی طریقے سے پرورش کر جائیں مگر ان کی ناجائز مرادوں کو پورا کرنے کے لیے اگر ہم ان کا ساتھ دیں اور ان کو سپورٹ کریں تو یہ بات بھی ہمیں آخرت میں جہنم لے کے جانے والی ہے، کیونکہ اگرچہ ہماری پرورش اچھی رہی ہو مگر ان کی ایک آدھ ناجائز خواہشوں کو پورا کرنے کی ہم نے کوشش کی اور اس کو پورا کیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے ہم بھی برابر کے حصے دار ہیں، تو ہمیں بھی اس کی جو سزا ہوگی وہ بھگتنی پڑے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مال اور اولاد کی جو آزمائش ہے اس آزمائش میں ہم کھرا اتریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں کامیابی عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی عطا کر کے ہمیں جنت میں داخل کرے اور جہنم سے بچائے رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔